خافضۃ رافعہ، قیامت کا ایک اور نام خافضہ بھی ہے۔ خافضہ کا معنی ہوتا ہے اللہ اکبر، رسوا کرنے والی، ذلیل کرنے والی۔ قیامت کے دن آج جو بڑے بڑے جبروت اور بہت بڑے بڑے متکبر، لوگوں کو حقیر سمجھنے والے، اسلام اور اسلامیان کا نام لینے والوں اور ان مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے، یہ اسرائیل ہے، یہ امریکہ ہے، یہ وہ بڑے بڑے فرعون، اس امت کے فرعون جو چاہتے ہیں مسلمانوں کو کچل دیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے خافضہ، قیامت والے دن یہ رسوا ہو جائیں گے۔ فرعون رسوا ہوگا، قارون رسوا ہوگا، حامان رسوا ہوگا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید رسوا ہوں گے۔ دنیا میں بڑا نام تھا، بڑا ڈنکا بجتا تھا، بڑے اشتہارات چھپتے تھے، اور ان کا بڑا پروٹوکول تھا۔ جب وہ چلتے تھے ساتھ کئی گارڈز بھی چلتے تھے، جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے لیے سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اس کا عزت، ان کی احترام اور ان کی بہت زیادہ توقیر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر وہ بے ایمان ہوا، اگر وہ منافق ہوا، اگر وہ مشرک ہوا، اگر وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی بغاوت کرنے والا ہوا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کرنے والا ہوا، خافضہ، دنیا میں اللہ نے نہ پکڑا تو قیامت والے دن اس کو رسوا کرے گا۔ اور رافعہ، اللہ اکبر، بلند کرنے والی، یہ قیامت کا نام ہے، اللہ کا قرآن ہے، سورہ الواقعہ ہے۔ رافعہ، بلند کرنے والی، عزت سے نوازنے والی، توقیر فراہم کرنے والی۔ قیامت کیسے لوگوں کو بلند کرے گی؟ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھو نا میرے عزیز بھائیوں، دو مثالیں ہیں۔ ایک مثال ابو لہب کی ہے، ایک مثال بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ابو لہب، لہب کا معنی شعلے مارنا، اس کے یہ گال، اس کے یہ رخسار اتنے خوبصورت تھے جس طرح آگ کا شعلہ ہوتا ہے، جسم بھی خوبصورت، جوانی بھی بھرپور، حسب نسب بھی اعلیٰ، اور پھر مال و دولت بھی وافر۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا پہ اس نے ڈانٹا، تبا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اے محمد العیاذ باللہ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا کہ اللہ کو انٹروڈیوس کرواؤ، اللہ کی توحید کا اعلان کرو۔ اللہ کو غصہ آیا، نہ حسب نسب کام آیا، نہ خوبصورت جسم کام آیا، نہ مال و دولت کام آیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں، قیامت والے دن یہ رسوا ہو کے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پر بلال کو دیکھ لو، بلال کون تھا؟ غلام، امیہ تکالیف دیتا، آپ نے سب واقعات سن رکھے ہیں، کوئلوں پہ لٹاتا، اللہ اکبر، توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر ٹارچر کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کے آزاد کیا، اللہ کے رسول نے مؤذن بنا لیا، وہ مؤذن جس کو آج ہمارے معاشرے میں کوئی وقت نہیں دی جاتی۔ اللہ کے رسول کا یہ مؤذن جب آپ معراج کی رات اوپر گئے، اپنے آگے چلنے کی آواز سنی، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ بلال ہے، اللہ اس کا اعزاز آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، وہ چل زمین پر رہا ہے، آگے آپ کے یہاں آواز آ رہی۔ تو بلال بلند ہوگا کہ نہیں قیامت والے دن؟ یہ ہے رافعہ۔ ایسے بندے اللہ کے جو بہت گمنام، اللہ کو راضی کرنے والے، سفارش کریں تو سفارش کوئی قبول نہیں کرتا، بات کریں تو کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندوں کا اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کہ اگر قسم کھا کے اللہ پہ کہیں اللہ یہ بات مان، اللہ کہتا ہے میں ان کی قسم کی لاج رکھتا ہوں، قیامت والے دن اللہ ان کو بلند کرے گا۔ تو یہ معنی ہے خافضۃ رافعہ۔